ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے قبیلے والوں کے اوپر جو شیب ابی طالب کا ظلم و ستم ہوتا رہا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو غم کے پہاڑ گرے کہ آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئی اور آپ کے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے، لیکن تبلیغ کا سلسلہ رکا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کو جاری رکھے ہوئے تھے اور مکہ میں چونکہ اب بہت زیادہ دشوار ہو گیا تھا، مکہ والوں کی دشمنی کہ جہاں کہیں بھی آپ تبلیغ کے لیے جاتے یہ ان کے پیچھے جا کر وہاں پر یہ کہتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے نعوذ باللہ اور اس کی بات نہ سنو۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر کا سوچا کہ اب مکہ کے باہر جا کے تبلیغ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے لوگ اسلام قبول کرے اور اسلام کو تقویت ملے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 60 میل دور وادی طائف ہے تو آپ طائف چلے گئے تبلیغ کے لیے اور اپنے ساتھ اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے گئے۔ طائف ایک بڑا اہم علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا، اس کا موسم بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح کے ہمارے مری کے علاقے کا موسم ہے، لہذا جب بہت زیادہ گرمی ہوتی تو جو امراء تھے جو سرداران قریش تھے وہ ماحول تبدیل کرنے کے لیے طائف میں بھی چلے جایا کرتے تھے، لہذا مکہ کے بہت سارے لوگوں کی جائیدادیں وہاں پر موجود تھی، باغات وہاں پر موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے کہ وہاں پر جا کر تبلیغ کرتے ہیں، اور وہاں پر جو سب سے اہم قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، اس کے جو سردار تھے وہ 3 بھائی تھے آپس میں۔ آپ نے جا کر ان کو تبلیغ کی، آپ 10 دن تک وہاں پر ہی رہے، مختلف قبیلوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ تو جب اس بڑے قبیلے کے پاس گئے اور ان کو دعوت اسلام دی تو ان تینوں بھائیوں نے انکار کر دیا اور کچھ الفاظ جو اس طرح کے ادا کیے کہ ایک بھائی تو یہ کہنے لگا کہ اگر آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو میں تو کعبے کے پردے ہی پھاڑ دوں گا، یعنی اس کی یقین علی کفیت ہی نہیں تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو بنا کر بھیجا ہے جس طرح کی آپ کی حالت ہے تو میں تو کعبے کے پردے پھاڑ دوں گا۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا، اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا۔ اور تیسرے بھائی کا جو جواب تھا یہ تھا کہ میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر آپ واقعی سچے پیغمبر ہیں تو بحث کرنے سے میرے اوپر آفت آ جائے گی، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر آپ اس قابل ہی نہیں کہ میں آپ سے بات کروں۔ لہذا آپ مایوس ہو کر وہاں سے اٹھے۔ تو طائف میں جتنے بھی دوسرے قبائل تھے آپ سب کو فردن فردن جا کر دعوت اسلام دیتے رہے، لیکن ایک بھی آدمی وہاں سے مسلمان نہ ہوا۔ تو جب آپ 10 روز کے بعد وہاں سے نکلے تو وہ جہاں وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے کیا کیا، جو اوباش نوجوان تھے جو ان کے غلام تھے ان کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ لہذا جب یہ وادی طائف سے باہر آ رہے تھے تو اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے کہ آپ کے دونوں اطراف میں آپ زید بن حارثہ کے ساتھ چل رہے تھے اور آپ کے دونوں اطراف میں لوگ کھڑے تھے اور ان کا ٹھٹھا اڑا رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، لان تان کر رہے تھے، اور اس پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے ہاتھوں میں پتھر پکڑے ہوئے تھے جو وہ نشانہ لے لے کر آپ کے ٹخنوں کو مارے تھے، اور آپ کے ٹخنوں سے اتنا خون نکلا
اتنا خون نکلا کہ آپ کے جو جوتے مبارک تھے پاؤں کے ساتھ چپک گئے۔ تو بہرحال یہی معاملہ تھا۔ زید بن حارثہ بیچ بچاؤ کراتے رہے، جب کوئی پتھر مارتا تو وہ اس کو دفاع کرنے کی کوشش کرتے، حتیٰ کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سر میں پتھر لگا، آپ بھی زخمی ہوئے۔ تو قریب ہی ایک باغ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ جب آپ باغ میں داخل ہو گئے تو وہ جو مجمع آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا وہ واپس چلا گیا، اور یہ جو باغ تھا انگوروں کا، انگوروں کی ایک بیل کے سائے میں آپ بیٹھ گئے، تو یہ باغ ملکیت تھا مکہ کے کچھ باشندوں کا۔ تو ان کو آپ کے اوپر ترس آیا، تو انہوں نے اپنے ایک غلام جو کہ عیسائی تھا، اس کا نام عداس، اس کو جو ہے نا انگور دے کر بھیجے کہ جاؤ جا کر انہیں پیش کرو۔ جب جا کر انہوں نے انگور پیش کیے اس غلام عداس نے جو عیسائی تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور وصول کیے اور کھانے شروع کیے۔ تو وہ داس جو تھا، عداس، وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں سے ہو؟ کیونکہ یہ کلمات جو آپ نے ادا کیے ہیں، یہ یہاں کے جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں ان کے دین میں یہ بات نہیں ہے، اور ہماری عیسائیت میں بھی ایسے کلمات نہیں ہیں۔ تو آپ نے یہ جو کلمات ادا کیے ہیں یہ کون سے کلمات ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اے نوجوان، آپ اپنے متعلق بتاؤ کہ آپ کدھر کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا کا باشندہ ہوں، ایک علاقہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے اور کہا کہ اچھا، آپ جو ہیں وہ مرد صالح جو حضرت یونس علیہ السلام ہیں، آپ ان کی بستی سے ہیں۔ تو وہ اور حیران ہوا کہ آپ جو ہے یہ کیسے جانتے ہیں ان کو کہ وہ پیغمبر تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، میں بھی پیغمبر ہوں، لہذا مجھے ان کا پتہ ہے۔ تو اب وہ جو جنہوں نے انگور بھیجے تھے، جن سرداروں نے، وہ بڑے حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو عداس نے جو ہے وہ آپ کا ماتھا چوما، آپ کا سر چوما، اور جب واپس آیا اپنے مالکوں کے پاس، اپنے آقاؤں کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ عداس تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم اس وقت روئے دنیا پر اس سے بہترین کوئی اور شخص نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا تو اپنا مذہب جو ہے بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور تم کیوں جو ہے وہ اس کا دین جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کی طرف، قبول کرنے کی طرف جا رہے ہو؟ بہرحال یہ ان کے ساتھ مکالمہ ہو رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب وہاں سے نکلے اور طائف سے نکل کر وادی نخلا میں پہنچے، اور وہاں پر بھی آپ نے چند دن قیام کیا، چونکہ آپ نے پھر دعا کی کہ اللہ مجھے کن لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ دے دیا ہے، میری قسمت کا فیصلہ کیا یہ اوباش نوجوان کریں گے؟ تو یہ شکوہ تھا، اور کہا کہ اللہ اگر تیرا غضب نہیں ہے میرے اوپر تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر تم مجھ سے راضی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی دعا سنی گئی، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پہ ایسے جیسے کوئی بدلی آ گئی ہے، سایہ ہو گیا۔ جب میں نے اوپر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور یہ میں پہاڑوں کا فرشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو پہلے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر سلام کہی، پھر پہاڑوں کا فرشتہ جب آپ سے مخاطب ہوا تو پہلے اس نے سلام کی اور کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ آپ جو فرمائیں میں اس کے اوپر عمل کر دوں۔ اگر آپ فرمائیں کہ یہ طائف والوں نے آپ کے اوپر بڑے ظلم کیے تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں اور پوری کی پوری وادی طائف کے لوگ جو ہیں وہ جہنم واصل ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، مجھے کبھی امید ہے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں میں راہ حق کے دیوانے پیدا ہوں گے۔ لہذا یہاں سے بات بڑی کلیئر اور واضح ہوتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یعنی ظلم و ستم کا یہ معاملہ تھا کہ کسی ایک نے بھی اسلام قبول نہ کیا، اور نہ صرف اسلام قبول نہ کیا بلکہ اوباش نوجوان پیچھے لگا دیے جو آپ کا مذاق اڑاتے رہے اور آپ کو پتھر مارتے رہے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ نہیں ان کو کچھ نہیں کہنا. وہاں سے چند دن وادی نخلا میں رہنے کے بعد راستے میں جو کوئی بھی قبائل آتے تھے آپ ان کو دعوت اسلام دیتے رہے. پھر آپ کوہ ہرا کے دامن میں پہنچے، یعنی مکہ کے بالکل قریب، لیکن وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ لوگ اس طرح کے دشمن تھے کہ کسی نے چھوڑنا نہیں ہے. تو آپ نے مطعم بن عدی کو، جو کہ اسلام نہیں لایا تھا، اس کو پیغام بھیجا اور کہا کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیسیکلی یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ آپ کی امت نے بھی اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، تو زمینی معاملات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات چلا رہا تھا. وگرنہ اگر اللہ چاہتا تو اپنے فرشتے کی نگرانی میں ہی ان کو گھر بھیج دیتا، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. تو وہ پیغام بھیجا اور وہ اس کے ماشاءاللہ 11 بیٹے تھے. وہ اپنے بیٹوں کو ہتھیار لگا کر اور اپنے قبیلے والوں کو ہتھیار لگا کر سیدھا حرم میں پہنچا اور پھر پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کو اپنی امام میں لیتا ہوں، آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، اب آپ مکے میں داخل ہوں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت اونٹ کے اوپر چڑھ کر مطعم بن عدی نے اعلان کیا کہ یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، لہذا اگر کسی نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا میرے ساتھ اور میرے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اور میرے بیٹوں کے ساتھ اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا، تب جا کے محمد کی باری آئے گی. لہذا کسی نے ان کو ہاتھ نہ لگایا. تو ابو جہل جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا. اس نے کہا مطعم بن عدی کیا تم نے بھی اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی ہوں، تاہم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ جاؤ، جس کو تم نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. آپ نے آ کر سب سے پہلے طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ دیا اور وہاں پر نماز ادا کی اور گھر چلے گئے. تو یہ جنگ بدر جب ہوئی ہے اور اس میں جب بہت سارے اہل مکہ قید ہوئے تو مطعم بن عدی اس وقت فوت ہو چکے ہوئے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی. تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے سفارش کی کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. اس وقت کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس نے ان کو اوپر احسان کیا اب احسان کا بدلہ بھی اتارنا چاہتے تھے. فرمایا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور میرے ساتھ ان بدبودار لوگوں کے متعلق بات کرتا تو میں اس کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے قیدی چھوڑ دیتا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا احسان یاد رکھا ہوا تھا. قبیلوں کے ساتھ ساتھ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے دوران یا عمرے کے لیے مختلف قبائل کے لوگ آتے تھے اور مکے کے باہر اپنا پڑاؤ کرتے تھے، اب جب بھی تبلیغ کے لیے جاتے تو ابو جہل یا کوئی اور آپ کے پیچھے آ جاتا اور آپ کو تبلیغ نہ کرنے دیتا، دعوت اسلام نہ دینے دیتا. تو آپ نے اب یہ کیا کہ اب رات کو جب اندھیرا بڑھ جاتا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تاکہ اس وقت کوئی قریش والا کوئی مکے والا جو ہے وہ دعوت اسلام کو روک نہ سکے. آپ نے نہ صرف قبیلوں کو بلکہ انفرادی سطح پر جو کوئی بھی آپ کو ملتا آپ اس کو دعوت اسلام دیتے اور ایک ایک فرد کر کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے. مدینہ کے چند لوگ یعنی یثرب سے جو آئے تھے انہوں نے بھی فردن اسلام قبول کیا. ان میں ایک نام سوید بن سامت کا ہے، یہ بیسیکلی شاعر تھے. تو جب آپ نے ان کو دعوت دی تو اس نے کہا کہ میرے پاس بھی بہت اچھا کلام ہے. آپ نے کہا کہ سنائیے. تو انہوں نے حضرت لقمان کی نصیحتیں اور اس طرح کا کلام سنایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحسین کی کہ بہت اچھا کلام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس سے بہتر کلام ہے.
خالق حقیقی اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ تو جب آپ نے وہ کلام سنایا تو شاید لوگوں پہ بڑا اثر ہوتا تھا، کیونکہ وہ زبان کو جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو آپ نے قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ایاس بن معاذ یہ اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینے میں دو قبیلے بڑے مشہور تھے، اوس اور خزرج۔ تو یہ بھی جو ہے جب مکہ میں تشریف لائے تو ان کو بھی مکہ والوں نے جس طرح جو بھی شخص آتا تھا تو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا، اگر ان کی بات سنی تو یاد رکھ لینا کہ وہ انہوں نے یہاں پہ تفرقہ ڈال دیا ہوا ہے۔ یہاں کا یہ معاملہ ہے کہ جو کوئی بھی اسلام قبول کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں سے جدا ہو جاتا ہے، اپنے قبیلے سے جدا ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ بھی یہ کام کرنا کہ آپ ان کی بات نہ سننا۔ لیکن ایاس بن معاذ چونکہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور یہ آئے اس سلسلے میں تھے کہ اوس اور خزرج کی آپس میں بہت زیادہ دشمنی تھی، اور یہ اوسی قبیلہ جو تھا تعداد میں کم تھا، تو یہ مکہ والوں سے مدد لینے کے لیے آئے تھے کہ ہمیں یہاں سے کچھ افراد مل جائیں تاکہ ہم وہاں پر مقابلہ کر سکیں۔ تو اوس یہ اس گفتو شنید کی جو محفل تھی اس میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو اس سے بہتر کام نہ بتاؤں، یعنی جو آپ یہ لڑائیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ تو آپ نے قرآن پاک وہاں پر پڑھ کر سنایا، دعوت اسلام دی۔ تو ان سارے لوگوں میں سے یہ اوس ہی تھے، ایاس بن معاذ، ان کے اوپر بڑا اثر ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر عرب کا یہ نوجوان ہمارے ساتھ ہو تو ہم پورے عرب پر جو ہے وہ اپنا قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی دعوت ہے، اس کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ تو اسی قبیلے کے ایک فرد نے مٹی اٹھا کر جو ہے وہ ایاس بن معاذ کے منہ پہ ماری کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم کس کام کے لیے آئے ہیں؟ ہم تو یہاں پر مدد لینے کے لیے آئے ہیں تاکہ خزرج کے ساتھ جو ہمارا مقابلہ ہے اس میں ہمیں تقویت مل سکے۔ تو کہتے ہیں جی ایاس بن معاذ خاموش ہو گئے۔ یہ مکہ میں پھر واپس مدینہ جب واپس گئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہوا، لیکن بتانے والوں نے یہ بتایا کہ جب یہ فوت ہو رہے تھے، جب ان کی جان نکل رہی تھی تو ان کی زبان پر جو ہے وہ اللہ کی حمد و تسبیح تھی، لہذا غالب امکان یہی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، لہذا اسلام کے اوپر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم واقعہ جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ آپ بھی مدینے کے رہنے والے تھے۔ تو یہ جب ان کو خبر پہنچی کہ مدینے کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ ان کے پاس گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا۔ تو پھر آپ نے اپنا ایک بھائی جو ہے وہ مکے میں بھیجا کہ جاؤ جا کے اس رسول سے ملو اور اس کے معاملات آ کر مجھے بتاؤ۔ تو وہ آپ کے بھائی مکہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور جا کر جو باتیں بتانا چاہتے تھے انہوں نے بتائی، تو آپ کی تسلی نہ ہوئی، یعنی اندر ایک ارج جو ہے وہ اٹھ چکی تھی، جاگ چکی تھی کہ یہ وہ اللہ کے رسول ہے، لہذا مجھے جو ہے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ یہ پھر خود وہاں سے تشریف لائے، مکہ میں پہنچے، چونکہ اب انہیں پتہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو یہ سارا دن حرم میں رہتے، آب زمزم پیتے اور وہاں پر ہی سو جاتے اور دیکھتے کہ محمد کدھر ہوں گے۔ اور ایک دن پھر ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص یہاں پر لیٹا ہوا، تو کہا کہ ابھی تمہارا گھر کدھر ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو آپ نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرا گھر یہاں پر نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے، لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ میں یہاں پر کس لیے آیا تھا۔ اگلے دن پھر آپ جا کے حرم میں لیٹے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دیکھا، کہا کہ آپ یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، آئے میرے ساتھ چلے۔ انہوں نے راستے میں بتایا کہ بات یہ ہے اگر تم رازداں ہو، میری بات کا راز رکھو، تو میں یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہوں،
میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جدھر جدھر جاتا ہوں آپ میرے پیچھے آتے جائیں۔ تو آپ ان کو لے کر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام واقعہ اور ماجرا سنایا۔ تو آپ نے ان کو دعوت اسلام دی، قرآن پڑھا، ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا۔ ان کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ یقین کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ایک مدینے کے اپنے قبیلے کے سردار تھے حضرت طفیل۔ یہ بھی جو ہے مکہ میں آئے ہوئے تھے، حج کے موسم میں یا عمرے کے موسم میں آئے ہوئے تھے۔ ان کو جو ہے یہ چونکہ سردار تھے، مکے والوں نے ان کا بڑا اچھا استقبال کیا، اور ان کو بھی جو وہی بات جو ہر ایک کو بتاتے تھے کہ دیکھو ہمارے یہاں پر ایک جو ہے نا وہ نبی، خدا نہ خاصہ جھوٹا نبی جو ہے وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے، وہ یہاں پر آیا ہوا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے اس کی بات سنی تو آپ اپنے بیوی بچوں سے جدا ہو جائیں گے، بھائیوں سے جدا ہو جائیں گے، اور آپ تفرقے میں پڑ جائیں گے، لہذا اس کی کوئی بات نہ سننا۔ تو یہ حضرت طفیل خود بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ مجھے جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی الفاظ سنے نہ جائیں، لیکن اللہ نے چونکہ سنانے تھے لہذا چند ایک الفاظ جو ہیں وہ آپ کے کان میں پڑے تو آپ بڑے متاثر ہوئے کہ یہ تو بڑے اچھے الفاظ ہیں۔ لہذا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے کہ میں وہاں جا کر اب پوری بات سنتا ہوں۔ میں ایسا کوئی بیوقوف تو ہوں نہیں کہ میں ایسے بات ایکسیپٹ کر لوں گا، میں پہلے سنوں گا، اگر واقعی حق پر ہوئے تو ایکسیپٹ کروں گا، اسے قبول کروں گا۔ آپ چلے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دعوت اسلام دی اور اللہ کا کلام آپ کے سامنے پڑھا تو آپ کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ آپ نے اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بہت بڑا قبیلہ ہے مدینے میں، تو میں اب جا کر ان کو تبلیغ کروں گا، تو مجھے کوئی نشانی عطا کیجیے، یعنی کوئی ایسی نشانی کہ جو میں پہلے تھا اس سے کوئی بالکل جدا قسم کا میں نظر آؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے پر نور لگا دیا، یعنی جو کوئی بھی ان کو دیکھتا تھا تو ان کا چہرہ جو ہے وہ بہت روشن نظر آتا تھا۔ تو حضرت طفیل نے خود دعا کی کہ اے یا اللہ یہ نشانی میرے چہرے پہ نہ رکھو، کسی اور چیز پہ ڈال دو۔ تو جو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، جو ڈنڈا تھا، اس کے اندر روشنی آ گئی، یہ ایک نشانی تھی بہت بڑی۔ تو اب آپ گھر پہنچے، سب سے پہلے اپنی بیوی کو اور اپنے والد کو جو ہے وہ دعوت اسلام دی، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن قبیلے والوں نے اتنی جلدی نہ کی، اگرچہ آپ سردار تھے لیکن آپ تبلیغ میں لگے رہے، حتیٰ کہ جب جنگ خندق ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے علاقے سے ہجرت کر کے مدینے میں جب تشریف لائے ہیں تو جب آپ آئے اور آپ کے ساتھ 70 سے 80 خاندان تھے، یعنی ایک بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر اسی طرح ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ زماد ازدی ایک شخص تھے، ان کو بھی اہل مکہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کو آسیب ہیں، لہذا وہ جو ہے نا وہ بہکی باتیں کرتے ہیں، تو آپ ان کی بات نہ سنیے گا، چونکہ یہ خود ہی جھاڑ پھونک کرنے والے تھے، یعنی یہ خود بھی جھاڑ پھونک کرتے تھے، جنات دور کرتے تھے لوگوں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس شخص کو میری ضرورت ہے تو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے پاس علم ہے، میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، میں آپ کا سیب اتار دیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کی تلاوت ان کے سامنے کی اور ان کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا، آئے تھے آپ کی جھاڑ پھونک کرنے کے لیے اور جاتے ہوئے اسلام ساتھ لے کر گئے۔ اور اس کے یہ اب سلسلہ چل رہا ہے 11 نبوت، یعنی نبوت کا 11واں سال ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت آنے کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے تھے، تو یہ 11واں سال ہے۔ اس میں اب بڑی خوش آئند معاملات یہ ہوئے کہ مدینے کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اب مدینہ سے کچھ 6 افراد آئے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وہاں سے گزرے
تو آپ نے دیکھا کہ 6 نوجوان ہیں جو باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے جا کر پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مدینے سے، یعنی یثرب سے آئے ہیں۔ اس وقت اس کا نام یثرب تھا۔ مدینہ النبی تو تب بنا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہجرت کر کے گئے۔ تو آپ نے ان 6 نوجوانوں کو دعوت اسلام دی، اسلام کے متعلق بتایا، تو وہ نوجوان بڑے حیران ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو وہی رسول ہیں جن کا ذکر مدینے میں یہودی کیا کرتے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ آج کل میں، یعنی زمانہ آ چکا ہوا ہے کہ ایک رسول کا جو کہ آخری نبی ہوں گے ان کا ظہور ہونا ہے، اور بس ان کا ظہور ہونے کی دیر ہے، ہم نے ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر لینی ہے، اور پھر ہم آپ لوگوں کو قتل کر کے یہ سارا علاقہ جو ہے یہ اپنے زیر نگی کر لیں گے۔ اب نوجوانوں نے جب سنا کہ وہ ساری نشانیاں جو یہودی ہمیں بتایا کرتے تھے یہ تو اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، لہذا یہ وہی نبی ہیں، وہی رسول ہیں جن کا یہودی ذکر کیا کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے فوراً پہل کی، اس سے پہلے کہ یہودی آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آئیں ہم پہلے اسلام لاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ساتھی بنے۔ تو ان 6 نوجوانوں نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا، اور پھر جب وہ مدینے میں گئے تو آگے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، گھر گھر میں جا کر جو ہے وہ تبلیغ کرنا شروع کی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی موجود ہیں، لیکن دین اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا جو ہے وہ مدینے کے ہر گھر میں پہنچ چکا ہوا ہے۔ 11 نبوی کا زمانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی وہ تو 10 نبوی میں وفات پا گئی، پھر آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ اس کے بعد انہی دنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی کم سن تھی لیکن بالغ النظر تھی، ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی جا کر مدینے میں ہوگی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ تو آئندہ آنے والی نشست میں انشاءاللہ 12 اور 13 نبوی کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ وما علینا